2 سال میں اتنے قرضے لے لیے ہیں جو پچھلے 10 سال میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں لیے تھے. اس کا بھی علم نہیں ہے. ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سی پیک بند ہو چکا ہے. ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آج ہم عالمی دنیا میں اکیلے ہیں. 4 دن اس وزیراعظم کے وزراء لگے رہے, غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے. آج پرچہ درج ہو گیا ہے. میری ان سے گزارش ہے پرچے میں شامل ہو جائیں, پرچے میں اپنا نام شامل کریں کہ ہاں ہم بھی گواہی دینے والے ہیں کہ فلانا آدمی غدار ہے, فلانا انڈین ایجنٹ ہے. آج پورا ملک رو رہا ہے. ہنس کون رہا ہے؟ ہندوستان اور مودی. جب دنیا کے سامنے ہم نے رکھا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہندوستانی ایجنٹ ہے, ہم نے اس پہ پرچہ درج کر دیا, تو آپ کون سا مقدمہ کشمیر کا دنیا کے سامنے لڑیں گے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 سابقہ وزیر اعظم غدار ہیں, ہمارے ڈیفنس منسٹر غدار ہیں, ہمارے وفاقی وزیر غدار ہیں, ہمارے اسپیکر غدار ہیں, ہمارے گورنر غدار ہیں, ہمارے چیف منسٹر غدار ہیں, اور بات یہاں رکی نہیں. 3 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جو پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر رہے ہیں, ان کی قابلیت کا پورا فوج اور پورا پاکستان اعتراف کرتا ہے, آج وہ بھی غدار ٹھہرے. یہ بدنصیبی نہیں ہے اس ملک کی تو اور کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے, تاکہ میں بھی اپلائی کروں. وزیر اعظم رہنے کے بعد میں بھی اپلائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے دیں, کیونکہ غداری کا الزام تو ہم نے لگا دیا ہے. یہ افسوسناک باتیں ہیں, یہ حیران کن باتیں ہیں. آج کوئی وزیر عوام کی تکلیف کی بات نہیں کرتا, عوام کی مشکل کی بات نہیں کرتا, پاکستان کے مسائل کی بات نہیں کرتا, صرف غداری کے الزام لگانے پر. اور اب وہ بھی منہ بند ہو گئے. میرا ان کو چیلنج ہے, باہر نکلیں, ایف آئی آر میں شامل ہوں, ملزمان کو گرفتار کریں اور پرچہ اور کیس چلائیں عوام کے سامنے کھلی عدالت میں. پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ یہاں کون سے غدار ہیں. غدار وہ ہوتے ہیں جو ہندوستان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. غدار وہ ہوتے ہیں جو کشمیر کا سودا کرتے ہیں. غدار وہ ہوتے ہیں جو سی پیک بند کرتے ہیں. غدار وہ ہوتے ہیں جو ملک کی معیشت تباہ کرتے ہیں. غدار وہ ہوتے ہیں جو عوام کو مشکل میں ڈالتے ہیں. آج غداری اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ مت باتیں, آج عوام کے مسائل حل کریں. یہ پی ڈی ایم اسی لیے بنی ہے, یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے نہیں بنی, یہ حب الوطنی کے اعلامیہ جاری کرنے کے لیے نہیں بنی. یہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بنی ہے. میں اس ایف آئی آر کے قانونی پہلوؤں پر بڑی بحث ہو رہی ہے, مجھے اس بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بحث کبھی عدالتوں میں ہوئی تو ہو جائے گی, کیونکہ ایسے پرچے پاکستان میں پہلے بھی بنے ہیں, لیکن اس سطح کے نہیں بنے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی شامل کیا. جو لوگ پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر رہے ہیں, جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی, ان کو بھی شامل کیا, بغیر ثبوت کے شامل کیا. تو اب میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے, چیف منسٹر کو پتہ نہیں ہے, وزراء کو پتہ نہیں ہے کہ پرچہ کون کرا گیا. اور پاکستان کا سب سے فرض شناس ایس ایچ او ہے, جس نے نہ رات کی تاریکی دیکھی نہ قانون دیکھا. ایک شخص آیا, اس نے کہا جی میں پرچہ درج کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے وزیر اعظم پر, میں پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر, وفاقی وزراء پر, ایم این ایز پر, اور اس نے رات کے 2:25 پہ پرچہ درج کر دیا.
اب میں بھی ایک پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں، میں بھی لاہور جا رہا ہوں، کل شاہدرہ جاؤں گا، میں بھی پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں۔ میرا پرچہ عمران خان کے خلاف ہے، جس نے، میں نے بھی ٹی وی پر دیکھا ہے کہ پاکستان کے ڈی جی ایف آئی اے، ایک فرض شناس پولیس افسر 35 سال کی سروس کے بعد ریٹائر ہوا ہے، اس نے کھلم کھلا ٹی وی پر کہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم نے بلا کر کہا کہ نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر، دوسرے افراد پر پرچے بناؤ، ان کو اندر کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ خواجہ آصف پر آرٹیکل 6 کا پرچہ بناؤ، غداری کا پرچہ بناؤ۔ یہ اب آپ کو سمجھ آئے کہ غداری کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ جس آدمی کی ذہنی کیفیت یہ ہو، جس کو اپنے آئینی حلف کی پرواہ نہ ہو، وزیر اعظم کا حلف کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جس کو آرٹیکل 62-63 کی پرواہ نہ ہو، جس کو اپنے عہدے کی پرواہ نہ ہو، جس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ ہر قانون کو جھٹلائے، ایک اعلیٰ ترین سرکاری افسر کو بلائے اور اسے کہے کہ تم دوسرے لوگوں پر جھوٹے پرچے بناؤ، غداری کے پرچے بناؤ، ان کو اندر کرو۔ اس افسر نے کہا کہ آپ کے پاس نیب موجود ہے، یہ کام بڑا اچھا کر رہی ہے، آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آج یہ ظاہر ہو گیا کہ وزیر اعظم کے دعوے ہیں جی میں سب کو اندر کرتا ہوں، تو نیب اس کے قبضے میں ہے، یہ پرچے یہی بنا رہا ہے۔ شہباز شریف کو کس نے گرفتار کروایا؟ کون شہباز شریف سے خوف زدہ تھا؟ کون پی ڈی ایم سے خوف زدہ تھا؟ کون اے بی سی سے خوف زدہ تھا؟ پاکستان نیب کو 20 سال ہو گئے، کوئی شخص بھی ریفرنس فائل ہونے کے بعد گرفتار نہیں ہوا۔ یہ قانونی طور پر غلط بات ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ قانون کہتے ہیں 30 دن میں ٹرائل کریں اور اس کو سزا دیں یا بری کر دیں، گرفتار کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن شہباز شریف، لیڈر دی اپوزیشن پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر، اے پی سی کے کو چیئرمین، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کا کوئی جواز ہے؟ اب ڈی جی ایف آئی اے کی باتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ سارا دن صرف اپوزیشن کو دبانے کے بارے میں سوچتا ہے، ان کو گرفتار کرانے کے بارے میں سوچتا ہے، ان پر غداری کے پرچے کرانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے، یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ شاہدرہ کا پرچہ بھی عمران خان نے درج کرایا ہے۔ اب 100 نفی کرے، اس کے وزراء 100 کہانیاں بنائیں، اس سب کے پیچھے عمران خان ہے۔ ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ اب سیاسی مقابلے آپ نے عدالتوں میں لڑنے ہیں، آپ نے پرچے بنا کے لڑنے ہیں۔ کیا ان باتوں سے پاکستان کی عوام کی تکلیف دور ہوگی؟ اس کا جواب دے دیں کہ کون سی تکلیف دور ہوگی؟ کابینہ کی میٹنگ میں آج تک پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات ہوئی ہے؟ پرچوں کی بات ہوتی ہے، نواز شریف کو واپس لانے کی بات ہوتی ہے، دوائیوں کی قیمتیں بڑھانے کی بات ہوتی ہے، گیس کی قیمت بڑھانے کی بات ہوتی ہے۔ آج تک پاکستان کے عوام کی تکلیف دور کرنے کی بات نہیں ہوئی، ان کی بہتری کی بات نہیں ہوئی۔ یہ آج ملک کے حالات ہیں، اسی لیے پی ڈی ایم ہے، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم جو ہے یہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دے گی۔ ان پرچوں سے ہم نہیں گھبراتے۔ ہمارا تو کھلا چیلنج ہے کہ سارے وفاقی وزراء عمران خان سمیت شامل ہوں اس پرچے کے اندر، مدعی بنے، گرفتار کریں تمام ملزمان کو،
کھلی عدالت میں پاکستان کے عوام کے سامنے کیمرے لگا کر ٹرائل کیا جائے، تاکہ یہ حقائق پتہ چلیں کہ آج پاکستان کے وفادار پاکستان بنانے والے ہیں، عوام کی تکلیف رفع کرنے والے ہیں یا عوام کو تکلیف دینے والے ہیں، مودی کی مدد کرنے والے ہیں، کشمیر کا سودا کرنے والے ہیں، ہندوستان کو تقویت پہنچانے والے ہیں۔ جتنا مذاق پاکستان کا آج اڑ رہا ہے پوری دنیا میں، ہندوستان کے اخبارات اور ٹی وی بھرے ہوئے ہیں، یہاں کسی کو شرم نہیں ہے۔ آپ کے عمل سے یہ پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ سر آپ جس طرح آپ انہوں نے غداری کا الزام لگایا ہے، آپ نے بھی وہی سلسلہ شروع کیا ہے۔ میں کسی پر غداری کا نہ الزام لگاتا ہوں، نہ میرے پاس غداری کے سرٹیفکیٹ ہیں۔ میں نے تو حقائق بیان کیے ہیں کہ جو ملک کو نقصان پہنچاتا ہے غدار وہی ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میرا اس پرچے سے تعلق نہیں ہے۔ آپ نے جیسے شیڈول کا اعلان کیا ساری اپوزیشن نے کہ ہمارے جلسے اسی تاریخ کو ہوں گے، اگر پوری کی پوری قیادت کو گرفتار کر دیا جاتا ہے اور بیچ میں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو اگر ایسی کوئی صورتحال بن جاتی ہے تو پھر آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں 22 کروڑ عوام کو گرفتار کر لیں گے، تکلیف میں تو عوام ہے۔ ہم کوئی اپنی سیاست کرنے تو نہیں نکلے، ہم کوئی اقتدار کے حصول میں تو نہیں نکلے، ہم تو نکلے عوام کی مشکل کے لیے۔ اور کرونا اگر آپ حکومت کے جو نمبرز دیکھیں تو کرونا تو پاکستان میں نہیں بڑھ رہا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ پیٹرولیم منسٹر بھی رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ LNG کے ان کو کیوں منگوانی پڑ رہی ہے؟ کیا آپ گندم کے بحران کے بعد قوم جو ہے وہ گیس کے بحران کے لیے تیار ہو رہی ہے؟ کوئی اندازہ جی ہے؟ وہ اندیا آپ کو ہمارے بے خبر وزیر اعظم نے دے دیا ہے کہ سردیوں میں نہ گیس ہوگی نہ گندم ہوگی، اور ہم کچھ نہیں کریں گے اس کو دور کرنے کے لیے۔ PDM میں کوئی اختلافات کی خبریں ہیں؟ پہلا جلسہ گجرانوالہ میں رکھا گیا ہے، مسلم لیگ نون کا جو ایک گڑھ ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، تو یہ گجرانوالہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ وہ بھی گڑھ ہے۔ پھر بھائی آپ نے جلسے کی دیکھی ہے نا، 16 کو گجرانوالہ ہے، 18 کو کراچی میں ہے مرکزی جلسہ صوبائی دارالحکومت میں، 25 کو مرکزی جلسہ ہے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں، اور 22 تاریخ کو نومبر کو جلسہ ہے صوبائی دارالحکومت پشاور میں، 30 کو جلسہ ہے ملتان میں، اور 13 دسمبر کو جلسہ ہے صوبائی دارالحکومت لاہور میں۔ سر یہ فرمائیے آپ نے جو بات کی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف پرچہ درج کرواؤں گا، یہ سنجیدہ بات ہے یا پھر بس آپ نے صرف بیان کی حد تک؟ میں نے زندگی میں کسی کے خلاف پرچہ نہیں درج کرایا، لیکن اگر مجھ پر پرچہ درج ہوگا جھوٹی باتوں پر تو یہ تو ایک سینئر پولیس افسر بات کر رہا ہے، اس پر پرچہ نہیں، کارروائی تو ہونی چاہیے، پرچہ درج ہونا چاہیے۔ یہ 62-63 کا پرچہ ہے۔ یہ جی کوئی شخص بدر رشید سے گزارش کروں گا وہ چلا جائے گا، وہ آدھی پرچے درج کرانے والا۔ سر فرمائیے گا کہ جس طرح ماضی میں APNL کی موومنٹ ہوئی، ابھی PDM جو تمام اپوزیشن جو ہے ادھر اکٹھی ہو گئی ہے، ایسا تو نہیں کہ تمام اپوزیشن جب اپنا زور ڈالے گی اور حکومت کو انٹروین کرنے کا موقع ملے گا، نہ حکومت کے ہاتھ کچھ رہے گا؟